اب اس کے بعد ہم بند نمبر 1 کے حوالہ اشعار پڑھیں گے۔ حوالہ اشعار سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ اضافی اشعار ہوتے ہیں۔ اگر ہم تشریح میں ان کو شامل کرتے ہیں تو اس سے ہماری تشریح نہ صرف معیاری ہو جاتی ہے بلکہ بہترین ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے نمبر بھی اچھے ملتے ہیں۔ حوالہ شعر نمبر 1: ان کی خون سے اٹھتا ہے ایک دن انقلاب، جو سر جھکتے نہیں خنجروں کے سامنے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2: صحرا صحرا دریا دریا کیسی کیسی بجلی کڑکی، کیسا کیسا بادل گرجا کفر کے ہر طوفان کو روکا، ہر غازی نے پربت بن گئے۔ شعر نمبر 3: ہر چند راہ میں کانٹے بچھے ہوئے، جن کو تیری طلب تھی گزرتا چلا گیا۔ یہاں پر شاعر وطن سے کہہ رہا ہے کہ اگر وطن کے راستے میں کتنی بھی مشکلیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، لیکن اس پر سے وہ تمام بہادر نوجوان گزرتے چلے گئے جنہیں اپنے وطن سے پیار تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بند نمبر 3: تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ مصرع نمبر 1 میں تیغ کا مطلب ہے تلوار، افتخار کا مطلب ہے فخر کرنا۔ مصرع نمبر 2 میں مرگ و زیست کا مطلب ہے زندگی اور موت، انحصار کا مطلب ہے دار و مدار، اور مصرع نمبر 4 میں لگن کا مطلب ہے کوشش۔ اب ہم اس بند کا مفہوم پڑھیں گے۔ اے وطن کے نوجوانوں، وطن کو تمہارے بہادر ہونے پر فخر ہے، اس لیے اپنی تیز دھاری تلوار سے دشمن کو تباہ کر دو، کیونکہ وطن کی ترقی کا انحصار تم ہی پر ہے۔ اب ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اے وطن کے نام پر مٹنے والے سپاہیوں، تمہاری ان تیز اور کاری ضرب والی تلواروں پر قوم کو تمہارا وطن اور تمہاری تیز تلوار پر بہت فخر ہے۔ ملک کی ترقی اور زوال کا انحصار تم ہی پر ہے۔ جن کے دلوں میں تو موجود ہے ان کے دل جو ہیں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اے بہادروں، آگے بڑھو، تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو الٹ دو۔ وطن کے عظیم مجاہدوں، آگے بڑھو اور اپنے شوق اور جذبے سے دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ اب بند نمبر 2 کے حوالہ اشعار: شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ اب شعر نمبر 2 ہے: آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، بے درد دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا ہے۔ یہاں پر بھی اس شعر میں بھی شاعر اپنے وطن کی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر ہم پتھر اور اینٹ جیسے سخت ہو جائیں، بے شک پتھر اور اینٹ سخت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارا گھر اپنا ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بند نمبر 3 پر: اٹھاؤ تیغ بے امان وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ مصرع نمبر 1 میں تیغ بے امان کا مطلب ہے ایسی تلوار جس سے کوئی بچ نہ سکے۔ مصرع نمبر 3 میں نثار کر دوں کا مطلب ہے قربان کر دوں۔ مصرع نمبر 4 میں صدائیں کا مطلب ہے آوازیں۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ نظم کے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے وطن کے بہادر نوجوانوں، اپنے اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے اپنی اس تلوار کا استعمال کرو جس کی ضرب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ دشمن کے امن و امان میں خلل ڈالنے والی شمشیر ہاتھوں میں لے کر وطن کی حفاظت کرو اور وطن کی لیے نوجوانی کی عمر لٹا دو۔ اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دو، کیونکہ وطن تمہیں پکار رہا ہے۔ تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کی صفیں الٹ دو۔ اے بہادروں، آگے بڑھو اور دشمن کو ایسا سبق سکھا دو کہ اپنی تلوار کی مہارت سے دشمن کی صفیں الٹ دو۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کے حوالہ اشعار: گردشِ خون جب تک رہے موج زن، مسکراتے رہیں تیرے کوہ و دامن، تیرے گلشن مہکتے رہیں سدا، جب تلک رہیں سلامت تیرے پاسباں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے آخری بند یعنی بند نمبر 4 کی طرف۔ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے،
جو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، ماخذ لالۂ طور حصہ سوم۔ اب آ جائیں گے الفاظ کے معنی۔ سپاہیانہ زندگی، سپاہیوں کی زندگی، قسمت سعید، اچھی قسمت، رزم گاہ، میدان جنگ، سپاہیانہ عید، سپاہیوں کی عید، باندھ کر کفن، سروں پر باندھ کر کفن، جان پر کھیل جانا۔ اب ہم اس کا جو ہے مفہوم جانیں گے۔ مفہوم ہے قربانی کے بغیر وطن کی حفاظت اور ترقی ناممکن ہے۔ اس جد و جہد میں زندہ بچے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر مر گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ شاعر نوجوانوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، سپاہی کی زندگی کی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ مجاہد خوش قسمت ہوتا ہے۔ جس دن وہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے عید سے کم نہیں ہوتی۔ اگر وہ میدان جنگ میں زندہ سلامت واپس آ جائے تو قوم اس پر فخر کرتی ہے اور وہ غازی بن جاتا ہے، اور مر جائے تو شہید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر آگے بڑھو اور اپنی تلوار سے دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دو۔ اگر وطن کی خاطر وہ جان آفریں کے سپرد کرتا ہے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے حوالہ اشعار کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: جو اپنی جان کی سخاوت کو عام رکھتے ہیں وہ نام لوہے جہاں پر دوام رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ جنت دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اسے واپس مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کیونکہ وہ شہادت کی عظمت اور ثواب کو جانتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے آج کے نظم کی تشریح، الفاظ، معنی، اور ہم نے مفہوم بھی پڑھا۔ تو مجھے یقین ہے کہ تمام طلبہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تمام تشریحات کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہیں تیاری کرنی بھی چاہیے تاکہ ان کو ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اور ہماری جو نظم کا جو مقصد ہے، جو تدریسی مقصد اس کا یہی ہے کہ طلبہ کے اندر زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہو کہ وہ دیگر کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، ان کے اندر کتب و رسائل کا پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ وہ مقتلہ، مقطع، قافیہ، ردیف اور وزن اور دیگر فنی محاسن کے بارے میں ساتھ ساتھ نظموں اور غزلوں میں اس چیز کو سیکھ سکیں، اور تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو اور وہ ادب سے دلچسپی رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔